بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچ کی تلاش کے سفر میں آج ہم جس تاریخی ہیرو کے بارے میں بات کریں گے اسے تاریخ صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دی ڈیزرٹ کے نام سے جانتی ہے، جن کا پورا نام عمر فخر الدین پاشا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فخر الدین پاشا کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کس طرح سے مسلسل 72 دن تک مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے برطانیہ اور اس کی اتحادی افواج سے تنہا لڑتا رہا۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ یقیناً آپ اس نام کو پہلی بار سن رہے ہیں۔ یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل تھا جو اکیلا تنہا عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ان کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دی ڈیزرٹ کا خطاب دیا تھا۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، لیکن جس چیز نے اس کی شخصیت اجاگر کی وہ تھا اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھا رہا تھا، تو برطانیہ کو ایک چال سوجی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی جو کہ حجاز کا گورنر تھا اسے اپنے ساتھ اس لالچ پہ ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ ناظرین، اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھیں۔ لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈالے، اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ ان کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن فخر الدین نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو سامان رسد پہنچانے والی ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے، اور اسی طرح فخر الدین کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینہ شریف پر 130 بار حملہ کیا گیا، اور 30 اپریل 1918 عیسوی کو مدینہ شریف کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں اور فخر الدین اور اس کی فوج ٹڈے کھانے پر مجبور ہو گئے، لیکن ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے، اس لیے کہ فخر الدین پاشا کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتا ہے، ایک مرتبہ 1918 عیسوی میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو آدھے ہی راستے میں رک گیا اور اپنا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا۔ اگست 1918 عیسوی میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام ملا کہ ہتھیار ڈال دو تو اس نے ان الفاظ میں جواب دیا، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا؟ مزید آپ نے کہا کہ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینہ شہر کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے میں نے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔
انہوں نے اپنا بایاں ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھ سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی میں گیا اور ان کے روضہ مبارک کے قریب اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار اعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا۔ اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا، یہ عاشق رسول 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ شریف کی حفاظت کرتے رہے۔ آخر کار ان کا اپنا ہی ساتھی کرنل علی نجیب فخر الدین پاشا کو حوالے کرنے پر راضی ہو گیا اور اپنے وفد کے ہمراہ فخر الدین پاشا کے پاس پہنچا۔ فخر الدین پاشا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب موجود تھا۔ فخر الدین پاشا کا خیال تھا کہ آنے والا وفد ان سے پوچھے گا کہ ایسا کیوں اور کیسے کر رہے ہو، لیکن وفد نے ان کی آنکھوں پر راکھ پھینکی، انہیں پکڑ کر باندھا اور 10 جون 1919 کو برطانوی لارنس کے حوالے کر دیا۔ فخر الدین پاشا نے کہا کہ وہ دن ان کی زندگی کا تکلیف دہ دن تھا۔ محاصرہ مدینہ تاریخ کے طویل ترین محاصروں میں سے ایک تھا جو جنگ کے بعد بھی جاری رہا۔ یہ محاصرہ 2 سال اور 7 ماہ تک جاری رہا اور اس محاصرے کے دوران شریف مکہ اور اس کے حواریوں نے خلافت عثمانیہ سے غداری کر کے برطانیہ کا ساتھ دیا اور عثمانی فوج کے خلاف جنگ لڑی۔ 2 فروری 1919 کو شریف مکہ کے بیٹے علی اور عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو جن کو فخر الدین نے تالے لگوائے تھے انہیں توڑ کر لوٹ لیا گیا۔ فخر الدین پاشا نے 2 سال مالٹا میں قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترکی افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ 22 نومبر 1948 کو دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خواہش کے مطابق انہیں استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری نسل سرے سے ان کے نام سے واقف نہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں سوشل میڈیا اور فضول فلموں ڈراموں میں مشغول کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو جائے۔ اس جرنیل کی داستان سننے کے بعد شاید ہر کوئی خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتا اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسی طرح حکم مل پاتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ان اسلاف کو زندہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹے۔ اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے ان کی تربیت کریں تاکہ دشمن اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔